سرکار نے جو نصیحتیں کی ہوں گی وہ پلے باندھنے والی ہیں. اب پھر تم مجھ سے مل سکو یا نہ مل سکو. کوئی چیز لے گئے تھے وہاں بیچ بھی دی یا کچھ خرید بھی لیا تو حج وغیرہ کعبہ میرے مومن کی جان مال عزت و آبرو کعبہ تیری عزت سے زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی شکل پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم پہ غالب آ جائیں گے تو میں بھی اتر کے پانی کھینچتا اور لوگوں کو پلاتا. ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ وار بیان الحمدللہ ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے حوالے سے ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے. حجۃ الوداع کا لفظی معنی ہوتا ہے الوداعی حج. کوئی سوچے گا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے ہوں گے تو یہ آخری حج ہے. ایسا نہیں ہے. مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا, اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اللہ پاک کا وہ حکم جو ابتدا میں نازل ہوا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور مخلوق خدا کو انجام بد سے ڈرائیے. وہ جو پیغام اللہ پاک نے دیا تھا تو 23 سال کا عرصہ اللہ نے جو فرمایا تھا کھڑے ہو جائیں میری مخلوق کو میرا پیغام دیں, پھر میرے آقا رکے نہیں بیٹھے نہیں, اس اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے یہاں تک کہ پورا کا پورا عرب جو آپ کی دعوت کا اولین مرکز اور مخاطب تھا وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا بنا. اللہ نے آپ کی دعوت کو 23 سال کے عرصے کے اندر ثمر بار کر دیا, پھلدار بنا دیا. دعوت کی قبولیت مخلوق خدا کے دلوں میں ڈال دی. جنگیں بھی ہوئی اور پھر جو دعوت اللہ نے دی تھی اس دعوت کو قبول کرنے والے 13 سال کے عرصے میں جب چند سو کے قریب لوگ ہوئے تو دنیا ان کو مٹانے کے لیے دوڑ پڑی. پھر آپ اس دین حق کو بچانے کے لیے اور دین حق کے قبول کرنے والوں کے تحفظ کے لیے پھر دنیا سے لڑتے رہے. بدر و احد, خندق و خیبر, یہ ساری اس کی مثالیں ہیں. اب وہ وقت آ چکا تھا کہ عرب سارا زیر نگوں تھا اور اس زمانے کی سپر پاور روم جو تھی غزوہ تبوک اب اسلام کے عرب کے بارڈر سے باہر ہو کے ہو رہا تھا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس اور اس بات کا اندازہ تھا کہ دنیا میں قیام کا زمانہ اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چونکہ نبی کو جو مشن اور جو منزل دی جاتی ہے جب وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کا پیغمبر پھر اللہ کے پاس جانے کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ غزوہ تبوک کے بعد جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا انعامدار نے یمن کا گورنر بنا کے روانہ کیا اور انہیں الوداع کرنے کے لیے آقا 7 شہر مدینہ سے باہر آئے اور انہیں کچھ نصیحتیں کی اور نصیحتیں کرتے کرتے میرے آقا نے فرمایا تھا اے معاذ شاید اس کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو, تم مدینے آؤ گے تو میرے روضہ انور کے پاس سے گزرو گے تم وہاں پہ آ کر. اس بات کا احساس اور انداز آپ نے اپنے صحابہ کو بھی دلوایا. گویا کہ وہ جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا. اللہ کی الوہیت کو منوا لیا گیا تھا, شرک کی جڑ کاٹ دی گئی تھی, آقا کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کا ڈنکا بجا دیا گیا تھا. یہ سارا پروسیجر ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دنیا سے آپ کو بلانے سے پہلے ایک بار آپ کو آپ کی محنت کا ذرا ثمر اور پھل تو آنکھوں کے سامنے دکھائے.
وہ پھل کیسے دکھانا تھا، وہ ثمر کیسے دکھانا تھا، اس کے لیے اللہ نے حج کے موقع کا انتخاب کیا کہ اپنے حبیب کے سامنے ان کے ماننے والوں کا ایک تا حد نگاہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے، تاکہ مصطفیٰ کو پتہ چلے ابو بکر و علی اور ان کے ساتھ شروع ہونے والا سفر آج کس حد تک دنیا کے اوپر پھیل چکا ہے۔ سرکار نے اپنے حج کا اعلان فرما دیا کہ اس سال میں حج کرنے جاؤں گا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا، اسلام کا کنٹرول مکہ پر، کعبہ پر ہو گیا تھا، مگر 9 ہجری میں آقا نامدار نے حضرت بکر صدیق کو روانہ کر دیا تھا امیر حج بنا کر، خود نہیں گئے تھے۔ اب سرکار خود روانہ ہونے والے تھے اور آپ نے اعلان فرما دیا، جہاں جہاں تک مسلمان تھے ہر ایک تک خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور آقا کے نامدار کے جو مومنین محبین استطاعت رکھنے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکلے تاکہ رسول اللہ کی قیادت میں حج کرنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ آج بھی اگر کسی کے پیر و مرشد حج پر جائیں، مرید صاحب استطاعت ہو تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہی چلا جاؤں، اپنے مرشد کے ساتھ جاؤں، تو وہ تو مرشد اعظم تھے، کائنات کے آقا و مولا تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل ایمان کو خبر ملی تو لوگ نکلے آقا کی سنگت میں حج کرنے کے لیے۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ میں حج کی تفصیلات کو تھوڑا سا کوشش کروں گا کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، 2 نیتوں کے ساتھ۔ ایک اس نیت کے ساتھ کہ آقا کے بیان حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں توفیق حج عطا فرما دے، اس کی استطاعت اور اس کا اسباب عطا فرما دے، اور دوسرا تفصیل اس لیے تاکہ ہم آقا کے حج کے طریقے کو سیکھیں اور جب اللہ موقع دے تو حضور کی سنت کے مطابق حج کیا جائے۔ ذی قعدہ کے 4 دن رہ گئے تھے، ذی الحج لگنے میں 4 دن رہ گئے تھے۔ ہفتے کا دن تھا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، ظہر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے شہر مدینہ سے، اور پھر آپ نے آ کر ذوالحلیفہ پہ قیام کیا، وہ جو بیر علی جہاں سے مدینے والے احرام باندھتے، وہاں پہ آ کے آپ نے ٹھہراؤ کیا۔ عصر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑھی اور رات کا قیام بھی وہیں پر کیا، مغرب عشاء فجر رات کو وہیں پہ آپ ٹھہرے، اور پھر اگلا دن جب دن ہوا تو آپ نے نماز ظہر پڑھی۔ اس وقت آپ نے احرام کی نیت سے غسل کیا اور لوگوں کو اعلان کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کسی آنے والے نے کہنے والے نے کہا ہے کہ نیت کرو حج اور عمرے کی اکٹھے کی، حج میں عمرہ، یعنی نویت الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے دونوں کی نیت میں کرتا۔ جب آپ نے غسل فرما لیا تو احرام پہننے سے پہلے ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے جسم اطہر پر، سر مبارک پر خوشبو ملی۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام سے پہلے خوشبو لگا لی ٹھیک ہے، اس کو دھونے اور صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب احرام پہن لیا تو اب خوشبو کا استعمال نہیں ہو، خوشبو لگائی۔ اور اس سفر میں آقا کی ازواج مطہرات ساری حضور کے ساتھ تھیں، ہماری ساری مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں سفر حج کے اندر۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی پر نفل پڑھنے کے بعد وہیں پہ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک۔ آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے مصلی پر ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھا۔ باہر آئے خیمے سے، اپنی اونٹنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی جو تھی وہ قصوہ تھی، اونٹنی پر بیٹھ کر حضور نے پھر تلبیہ پڑھا۔ پھر وہاں سے باہر کھلے میدان میں آئے جہاں ہزارہ لوگ اور جمع تھے، پھر میدان میں آ کے حضور نے پھر تلبیہ پڑھا تاکہ مخلوق خدا شریک ہو اس کے اندر۔ یہ سفر چلتا رہا یہاں تک کہ 8 دن کا یہ سفر ہوا، اور آپ اتوار والے دن ذی الحج کی 4 تاریخ ہو گئی تھی،
جب آپ مکہ سے پہلے ذی طوا کا مقام ہے وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا. شام کا وقت ہو چکا تھا، اتوار شام ہو گئی تھی. ذی طوا کو میں نے دیکھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو آج کل کے نقشے کے مطابق یہ وہی اڈا ہے جو جرول والا اڈا ہے جہاں سے عائشہ مسجد کے لیے بسیں ملتی ہیں، وہ مقام ہے، اس کو ذی طوا کہتے تھے. سرکار کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی مکہ آئے ڈائریکٹ نہیں گئے خانہ کعبہ اور مکہ کی طرف، پہلے ذی طوا پہ رک جاتے تھے، وہاں پہ آرام کرتے تھے، غسل تازے دم ہو کے پھر اگلے دن صبح کو روانہ ہوتے تھے. فتح مکہ پر بھی ایسے کیا اور حج کے موقع پر بھی ایسے کیا. مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان لمبا سفر کر کے آئے تو ہمارے ہاں ذوق اور شوق ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار پہلے عمرے سے فارغ ہو جاؤ پھر جا کے ہوٹل میں ریسٹ کریں گے. اگر میں اس طریقے کو دیکھوں جو سرکار نے کیا تو سرکار نے ایسا نہیں کیا. پہلے آپ نے ریسٹ کیا، تھکاوٹ اتاری، غسل کیا، تازہ دم ہو کر پھر آپ عمرے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر گئے. آپ نے طواف کیا خانہ کعبہ کا، صفا و مروہ کی سعی کی، پھر اس کے بعد آپ نے بال نہیں کٹوائے اور احرام نہیں اتارا، چونکہ سرکار نے حج اور عمرے دونوں کے لیے ایک احرام باندھا تھا. اسے آپ حج قران کہہ لیں، حج قران، جس میں آپ احرام باندھ کے جاتے ہیں، نیت دونوں کی کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد نہ احرام کھولتے ہیں نہ بال کٹواتے ہیں، حج تک کا انتظار کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد جا کر بال کٹواتے ہیں قربانی دے کر، اور پھر آپ احرام کھولتے ہیں. اسے حج قران کہتے ہیں. حج تمتع بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں، احرام اتار دیں، پھر دوبارہ جب آپ حج کے لیے 7-8 ذی الحج کو پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں. وہ اور قسم ہے. آقا نے حج قران فرمایا تھا، احرام آپ نے عمرے کے بعد نہیں اتارا تھا. عام طور پر جو آخری دنوں میں حج کو جاتے ہیں وہ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ جتنے دن زیادہ ہوں گے اتنا احرام کی پابندی مشکل ہوتی چلی جائے گی. 8 ذی الحج کو جو یوم الترویہ کہلاتا ہے، آپ مینا تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 9 ذی الحج کی صبح تک قیام کیا. ظہر کی نماز مینا میں پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کی فجر وہیں پر پڑھی. اور اس کے بعد جب سورج اچھی طرح طلوع ہو گیا، واضح ہو گیا، تو پھر آپ عرفات کو چل پڑے. عرفات ڈائریکٹ میدان میں جانے سے پہلے جہاں جو وادی نمرہ ہے، جہاں خطبہ حج ہوتا ہے مسجد میں، وہاں پہ آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، کیونکہ آپ نے خطبہ حج بھی ارشاد فرمانا تھا. تو آپ وہاں پہ جا کے رکے، اور پھر اس وقت اس میدان کے اندر 1,24,000 اور بعض روایات میں آتا ہے 1,44,000 صحابہ کرام حاجیوں کا اجتماع وہاں پر موجود ہے. سرکار نے وہاں پہ خطبہ حج دیا. میں وہ الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے اتنے بڑے اجتماع میں جہاں سرکار فرما رہے تھے کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، سرکار نے جو نصیحتیں کی ہوں گی وہ پلے باندھنے والی ہیں، وہ ہر وقت دماغ میں تازہ اور ذہن میں یاد رکھنے والی نصیحتیں ہیں. میرے آقا نے خطاب کیا اور فرمایا لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد پھر تم مجھ سے مل سکو یا نہ مل سکو. آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ یہ میری آخری ملاقات ہے تمہارے ساتھ اس حج کے موقع پر. فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے یہ آج عرفہ کا دن مقدس اور محترم ہے، جیسے یہ حج کا مہینہ مقدس و محترم ہے، جیسے یہ شہر مکہ محترم مقدس ہے، اسی طرح تمہارے جان اور مال ایک دوسرے پر مقدس اور محترم ہے. کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچانا. تقریر شروع ہی یہاں سے ہوئی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں انسان کی جان اور مال کی کتنی عزت ہے، اور انسان کی عزت و آبرو خدا کی نگاہ میں کتنی باوقار ہے. کہا جو مرتبہ میرے شہر مکہ کا ہے، جو مرتبہ ماہ ذی الحج کا ہے، جو مقام اس حج والے دن کا ہے، مسلمان کی جان و مال کا بھی وہی مقام ہے.
اس لیے کسی کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچانا. اور کہا سنو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے. جو زمانہ جاہلیت میں چیزیں چل رہی تھی میں انہیں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں. جاہلیت کے خون ختم، یعنی زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تھا، بدلے چل رہے تھے، تو کہا وہ جاہلیت والی باتیں ختم. تمام پچھلی باتوں کو میں نے اپنے پاؤں تلے ختم کر دیا. سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث حضور کا چچا زاد تھا، ان کے بیٹے کا خون ہے جو میں معاف کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں. پچھلی باتیں ختم ہو گئی. ان کا بیٹا ایک قبیلہ حذیل تھا، وہاں پہ دودھ پیتا بچہ تھا، اسے کسی نے قتل کر دیا تھا. تو آقا نے فرمایا میں نے پچھلی باتیں ختم کر دی، اب پچھلی بات کو لے کر کوئی بدلے کی بات نہیں کرے گا. زمانہ جاہلیت کے سارے سود میں نے ختم کر دیے، اور سب سے پہلا سود جو ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے. ان کا کوئی کاروباری معاملہ اگر اس طرح کا تھا میں نے سب فنش کر دیے، کوئی مطالبہ اس کے بعد سود کا نہیں ہوگا. فرمایا ہاں لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہاں عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا، اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا. خدا کے نام پر وہ حلال ہوئی ہیں تمہارے لیے اور تمہارے نکاح کے اندر آئی ہیں. ان کا خیال کرنا، ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھے طریقے کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ. اپنی بیویوں کا اور عورتوں کا خیال رکھنا. پھر فرمایا میں تم ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑنا یہ اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے اتارا ہوا ہے تاکہ ہم بھٹکے نہیں، ہم قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھیں. پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. سرکار نے ختم نبوت کا پیغام دیا. اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اپنے حکمرانوں کی نیک کاموں میں اطاعت کرنا. اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. یہ آپ نے نصیحتیں فرمائیں. اور اس کے بعد فرمایا لوگوں تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا. تم لوگ کیا کہو گے؟ تم سے قیامت کے دن میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے پیغام کی تبلیغ کر دی، آپ نے پیغام حق پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا. تب آقا نامدار نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف کی، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا. 3 بار آقا نے یہ پیغام اللہ کی بارگاہ میں دیا کہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مولا میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اس موقع پر پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں میں نے تم پر پوری کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے. یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا اس آیت میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جب چیز کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو کمال کے بعد تو پھر زوال ہی ہوتا ہے نا. جب چیز چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کے بعد تو اوپر جگہ نہیں ہے، پھر نیچے اترنا ہوتا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید آقا دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے اب کمال کی آخری حد آ گئی ہے، پھر تو نیچے لڑکنے والی بات بن جائے گی. جب یہ خطبہ آقا نے دے دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اقامت کہی، سرکار نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اقامت کہی گئی، سرکار نے عصر کی نماز پڑھائی.
اکٹھے دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی، نفل نہیں پڑھے۔ ظہر پڑھی اور اس کے مان بعد اذان ایک دی، لیکن تکبیریں دو کہی گئی، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ کہی گئی۔ اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر پھر سوار ہوئے اور عرفات میں جہاں آپ نے وقوف عرفات کرنا تھا آپ وہاں پہ تشریف لے آئے۔ اپنی اونٹنی جو قصوہ تھی اس کو چٹان ایک پتھریلی جگہ تھی وہاں پر بٹھا دیا، اور قبلہ رخ ہو کر سرکار نے وقوف فرمایا اور بیٹھے رہے اور دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تھوڑی زردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، سورج کی ٹکیا بالکل غائب ہو گئی۔ تب آپ وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اونٹنی پر، اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مزدلفہ چلے گئے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا عرفات میں، سورج ڈوب گیا تھا، لیکن نماز نہیں پڑھی وہاں۔ اونٹنی پر حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے آپ مزدلفہ کو چلے گئے، اور مزدلفہ جا کر آقا نامدار نے پھر مغرب اور عشاء، اذان ایک اقامتیں دو، مغرب کی الگ پڑھی اقامت، پھر بغیر اذان کے عشاء کی اقامت پڑھی، دونوں نمازیں پھر وہاں جا کے اکٹھی پڑھی۔ ظہر اور عصر وہاں پر عرفات میں اکٹھی کر کے چلے تھے، اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے اکٹھی پڑھی آپ نے۔ پھر آپ لیٹ گئے اور صبح تک آپ لیٹے رہے وہاں پر، صبح تک وہاں پہ آپ آرام فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور مشعر حرام تشریف لے گئے۔ ہمارے عام لوگ شاید مشعر الحرام کو نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اے لوگوں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم سفر حج میں کاروبار بھی کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی چیز لے گئے تھے وہاں بیچ بھی دی یا کچھ خرید بھی لیا تو حج خراب نہیں ہوتا اس سے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کر۔ آج کل وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد مشعر الحرام، ظاہر ہے کہ اسی جگہ پر ہوگی جہاں سرکار نے بیٹھے ہوں گے، تو اس کی یاد میں وہاں پر وہ مسجد بنائی گئی۔ اور کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے لے لی تھی۔ اب یہ جو دن تھا یہ 10 ذی الحج کا دن تھا، چونکہ 9 عرفات میں گزارا تھا، رات مزدلفہ میں گزاری تھی، اب یہ 10 کا دن تھا۔ کنکریاں لے کے سرکار گئے اور جو جمرہ کبریٰ ہے، بڑا شیطان ہے، وہاں پہ جا کر آپ نے کنکریاں ماری، اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ آئے تو آپ نے اپنی قربانی، جانتے ہیں سرکار نے کیا قربانی دی اور کتنی دی؟ سرکار نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے۔ 63 اونٹ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، 63 اونٹ، اور جو باقی 37 بچ گئے تھے وہ حضرت علی مرتضیٰ سے ذبح کروائے تھے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آقا اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے تو اونٹ بڑھ بڑھ کے مصطفیٰ کے قریب ہو رہے تھے، اونٹ آگے آگے ہو کر حضور کے قریب ہوتے تھے۔ جانور ہے، ہر کوئی ذبح سے بھاگتا ڈرتا ہوگا، مگر یہاں ذبح کس کے ہاتھوں سے ہونا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ امیر خسرو کی یہ غزل یاد آئی ہے، اس کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی احمد، کہتے ہیں صحرا کے سارے ہرنوں نے اپنے سر ہتھیلی پہ رکھے انتظار کر رہے ہیں کسی دن محبوب شکار کرنے آئے گا نہ ہمارا۔ تو وہ مثال تھی کہ اونٹ خود آگے بڑھ بڑھ کے حضور کے قریب ہوتے تھے کہ سرکار ہمیں پہلے ذبح فرما دیں، خدا کے نام پر حضور کے ہاتھ سے قربان ہو جائیں۔ اور پھر آپ نے حکم دیا تمام 100 اونٹوں میں سے ایک ایک بوٹی، 2 بوٹی آپ نے اکٹھی کروائیں ہر اونٹ سے۔ حضرت علی کی قربانی بھی حضور نے اپنے ساتھ شامل فرما دی تھی، اس کا شوربے والا سالن تیار کروایا، اور آقا نامدار نے حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھایا وہاں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہاں سے آپ مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا،
وہ جو حج کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، طواف زیارت کہیں، طواف افاضہ کہیں، طواف کیا، مکہ میں ہی جا کے ظہر کی نماز پڑھی وہاں پہ، پھر آپ وہاں سے طواف کرنے کے بعد زمزم پہ گئے۔ زمزم کا پانی اس وقت ظاہر کنواں تھا، پانی کے بوکے نکالتے تھے اور پلاتے تھے۔ یہ ڈیوٹی حضور کے خاندان کی تھی، بنو عبد المطلب کی تھی۔ آقا کے چچا، حضور کے کزن اور حضور کے چچا زاد بھائی، یہ سارے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، پانی کھینچو، خوب پانی کھینچو، پلاؤ لوگوں کو۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم پہ غالب آ جائیں گے تو میں بھی اتر کے پانی کھینچتا اور لوگوں کو پلاتا یہاں پر، مگر یہ ڈر ہے کہ لوگ غالب آ جائیں گے، یعنی یہ ذمہ داری تمہاری ہے، شرف تمہارا ہے۔ اگر میں نے بھی جا کے کھینچا، لوگ میری سنت سمجھ کے خود ہی سارے کھینچنا شروع ہو جائیں گے اور تمہارا اعزاز ختم ہو جائے گا پھر، اس لیے میں نہیں کھینچ رہا، تاکہ یہ جو تمہاری ذمہ داری ہے یہ تم سے کوئی چھین نہ لے بعد میں، یہ تمہارے پاس رہنی چاہیے۔ پھر آقا نامدار نے وہاں پر یہ جو 10 ذی الحج یوم النحر تھا، وہی خانہ کعبہ میں ایک اور خطبہ دیا جو لوگ وہاں پر موجود تھے، اور اس میں فرمایا آقا نے زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی شکل پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ اصل میں عرب میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے مقصد کے لیے چاندوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اب جو محترم مہینے ہیں جیسے ذی الحج ہے، ذی القعدہ ہے، رجب ہے، محرم ہے، اس میں جنگ کرنا حرام تھا۔ اب اگر کوئی قبیلہ دشمن سے لڑنا چاہتا ہے اور آگے چاند آنے والا ہے محرم کا، تو وہ کہتا تھا نہیں نہیں چاند نظر نہیں آیا، 2 دن آگے کر دیا، 1 دن آگے کر دیا، تو سارے مہینوں میں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تو آقا نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی شکل میں آ گیا ہے جس شکل پہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اس لیے صحیح دن ہے، صحیح ڈیٹ ہے، صحیح مہینہ ہے آج۔ اور فرمایا سنو، پھر آقا نے لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ سرکار کا ایک بات کرنے کا انداز بھی تھا تاکہ لوگ توجہ کریں، اس میں ایک اور پیغام بھی ہے وہ سننے والا ہے۔ آقا نے پوچھا لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ چپ ہو گئے۔ صحابہ نے سوچا شاید حضور اس مہینے کا نام ہی بدلنا چاہتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا، ہم جیسے بیٹھے ہوتے ذی الحج ہے جی ذی الحج ہے، وہ بھی جانتے تھے ذی الحج ہے، مگر ادب مصطفیٰ یہ تھا کسی نے زبان سے کلام نہیں کیا۔ شاید حضور مہینے کا نام بدل دینا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا ذی الحج نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا جی ذی الحج۔ پھر فرمایا آقا نے پوچھا بتاؤ کہ آج یہ کون سا شہر ہے؟ ساری دنیا جانتی تھی مکہ ہے یہ، مگر ادب میں کوئی نہیں بولا شاید حضور آج شہر مکہ کا نام ہی بدل دیں۔ آقا نے کہا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا جی آقا یہ مکہ ہے۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون سا دن ہے آج، کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ان کا خیال تھا شاید حضور دن کا نام ہی بدل دیں۔ آقا نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن 10 ذی الحج نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ایسے ہی ہے۔ آقا نے پھر وہی بات کی، سنو یہ متعارف کرایا کہ یہ شہر مکہ ہے، ماہ ذی الحج ہے، دن 10 ذی الحج کا یوم النحر ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کے کہا سنو تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے یہ مہینہ، یہ شہر اور یہ دن اللہ کی بارگاہ میں حرمت رکھنے والا ہے۔ دوبارہ پھر لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال رکھنے کی تعلیم۔ ہمارے ہاں آج سب سے ارزاں خون ہو گیا، لوگ قتل ہو رہے ہیں، سب سے ارزاں لوگوں کا مال ہو گیا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی ناجائز منافع خوری کر رہا ہے، کوئی شکل ایسی جس میں لوگوں کا مال ناجائز لیا جائے۔ میرے آقا نے کہا یہ کعبہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے مسلمان کی عزت اور حرمت اور اس کے جان و مال کا خیال کرنا۔ باقاعدہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کہا اے کعبہ تو عظیم ہے، تیرا ماحول عظیم ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، تیرا مقام اونچا ہے، مگر اے کعبہ میرے مومن کی جان مال عزت و آبرو کعبہ تیری عزت سے بڑھ کر ہے، تیری عزت سے بڑھ کر ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے۔ اس بات کا احساس ہمیں دلایا جا رہا۔ آج گالیاں ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں، آج غیبتیں چغلیاں نقصان مسلمانوں کے ساتھ،
کعبے کی طرف ہم کہتے ہیں ٹانگیں نہ کریں، تھوکے نہیں، مسلمان کو چھوڑتے نہیں ہیں، حالانکہ آقا کہہ گئے مسلمانوں کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا لوگو تم بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے، تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہوگی، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ دیکھو میرے بعد پلٹ کے گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی، میں نے پہنچا دیا پیغام؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا پیغام کو۔ اور آخری بات میں ختم کر رہا ہوں، میں میری جو باتیں آج سن رہا ہے وہ آگے لوگوں کو پہنچائے، میری باتیں جو تم سن رہے ہو آگے پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں سننے والا پہلے والوں سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، وہ بات کی زیادہ تہ تک پہنچ جاتا ہو، تو اس لیے بات کو آگے پہنچاتے جاؤ، آقا کی سنت کو، پیغام کو، دین کو، تبلیغ کو آگے پہنچاتے رہو، تاکہ اچھے سے اچھے لوگوں کے ذریعے علم دین آگے پھیلتا چلا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر حج کی برکت سے اپنے گھر خانہ کعبہ کا حج نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔